الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء يظنون أنهم أولى الناس بي وإن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا. وقال عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم. كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دے. اولیاء صدیقین کے آخری سرحد تک اپنے کرم سے پہنچا دے اور ذوق اولیاء صدیقین سے نوازے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. وہ اخلاص، وہ احسان، وہ ذوق و جذبات دینی ایمانی اللہ ہم سب کو، ہمارے تمام دوستوں کو اور تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے. میرے شیخ عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بکثرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ وقت جو جا رہا ہے پھر ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے جلدی سے اپنے آپ کو اللہ والا بنا لو. حضرت والا کو اس کی ایک فکر تھی، دھن تھی، ایک بے چینی تھی کہ انسان اللہ والا بن جائے، ایک ایک آدمی اللہ والا بن جائے. مکہ مکرمہ میں ایک شخص آیا اپنے بچے کو لے کے مسجد الحرام کے اندر حضرت سے ملے. حضرت والا سے انہوں نے کہا کہ دعا فرما دیجیے کہ میرا یہ بچہ حافظ قرآن بن جائے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حافظ قرآن بنا دے اور اللہ والا بنا دے. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ حافظ قرآن بننا فرض عین نہیں ہے لیکن اللہ والا بننا فرض عین ہے. ایسی ایک سمجھ تھی حضرت والا رحمہ اللہ کی، اور اس کا ہمیشہ حضرت والا کو ایسا شدید استظہار رہتا تھا اس امت کو کیا بتانا چاہیے، اللہ کے بندوں کو کس طرح راستہ دکھانا چاہیے، کس طرح سے آدمی آسانی کے ساتھ اللہ تک پہنچ جائے، ولی اللہ بن جائے. اس کی ایک فکر تھی اور ایک دھن تھی، ایک بے چینی تھی میرے شیخ رحمہ اللہ کے اندر. یہ سب باتیں ہوتی ہیں تمام اولیاء کاملین کے اندر، لیکن اولیاء کی شانیں الگ الگ ہوتی ہیں، تعبیرات الگ الگ ہوتی ہیں. تو تمام اولیاء اللہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے پیغامات، اپنے ارشادات، اپنی مجالس، اپنے بیانات کے ذریعے سے انسان کو اللہ والا بنانے کی کوشش کرنا، یہی تو مقصد ہوتا ہے. لیکن ہر گلیر رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے اور رنگ الگ ہے. ایک ایک پھول کا رنگ الگ ہوتا ہے. تو حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ رنگ تھا، ہمیشہ یہ رنگ حضرت والا کا بالکل ظاہر تھا کہ اللہ والا بن جائے. اور حضرت والا نے اپنے متعلقین کی ایسی تربیت فرمائی. آنے والے آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت والا دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ والا بنانا. جواب میں حضرت والا فرماتے تھے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
مجھے بھی اللہ والا بنا دے، آپ کو بھی اللہ والا بنا دے۔ اور اس میں میں نے کبھی تخلف نہیں دیکھا، کسی نے بھی کہا، گنہگار سے گنہگار مسلمان نے کہا شرابی ہے، کبابی ہے، اس نے کہا دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ والا بنا دے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت والا فرماتے تھے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ والا بنا دے، آپ کو بھی اللہ والا بنا دے۔ کیا فنائیت تھی، کیا عبدیت تھی، یہ خاص بات تھی۔ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ نفس کا غلام نہیں ہوتا، کبر و نفوت اس کا اندر نہیں ہو سکتی، ہے نا۔ آدمی اللہ والا بنتا ہے اپنے آپ کو مٹا کر، نفس کو پالنا اور اللہ والا بننا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، یہ خیال است و محال است و جنون، تو دنیا کو بھی چاہتا ہے اور اللہ کو بھی چاہتا ہے۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، خدا کو بھی چاہتا ہے اور دنیا دوں، کبھی نہ دنیا کا بھی تو عاشق ہے، طالب ہے۔ یہ خیال است و محال است و جنون، یہ خیال محض ہے، یہ جنون ہی جنون ہے، پاگلوں کا کام ہے۔ اگر وہ اللہ والا بننا چاہتا ہے دنیا کو اندر سے نکالنا ضروری ہے، دنیا دل سے بالکل نکل جائے، ہے نا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے دنیا کو ہاتھ میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز، لیکن اور صندوق میں رکھنا جائز، لیکن دل میں رکھنا ناجائز۔ دل تو اللہ کے لیے ہے، اس میں اور کسی کی کوئی گنجائش نہیں، اور کسی کو بسانا اس دل میں جائز نہیں ہے، دل تو اللہ کے لیے ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ دل اس کا دل ہے جس کا دل اللہ والا ہے، دل تو اس کا دل ہے جس کا دل اللہ والا ہے، ورنہ انسان کا دل اس کے سینے میں ہے ہی نہیں۔ اہل دل آکس کے ہفتہ دل دیہات پورا کہ دل جامی دیہات۔ صاحب دل وہ آدمی ہے دل جو اللہ پر فدا کرتے، دل جو اللہ پر فدا کرتے، خواہشات کو چور چور کر دے اپنے مالک تعالیٰ کی خوشی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی ایک لالچ اس کے اندر ہر دم ہو، ہر دم وہ لالچی رہے اور بے چین رہے، بے قرار رہے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کہ محبوب پاک مجھ پر خوش ہو جائے، ان کی خوشی ہے نا ہمیں حاصل ہو جائے، جو ان کی خوشی ہے وہ میری بھی خوشی ہے، جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم۔ اللہ کی خوشی کے لیے اپنی خوشیوں کو جلا دینا، اپنی خوشیوں کو ختم کر دینا، تو ایسا شخص یہ اللہ والا ہے، یہ ایک اللہ والا ہے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ ہر سال دنیا میں اس طرح وہ جیتا ہے کہ مست رہتا ہے، قرب الہی کی لذتوں سے سرشار رہتا ہے، مست رہتا ہے۔ دنیا والے دنیا پر مرتے ہیں اور اللہ والے اللہ پر جان دے کر مست رہتے ہیں۔ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ ہزاروں مصائب اگر وظائف ہوتے بھی ہیں لیکن قلب میں اہل اللہ کے قلب میں ایک سکون ہوتا ہے، ایک سکینہ ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس رہتا ہے، ادراک رہتا ہے کہ وہ میرے محبوب پاک میرے ساتھ ہیں، ہے نا۔ کہ جہاں بھی یہ بندہ ہوتا ہے اللہ کو اپنے ساتھ پاتا ہے، اپنے قریب پاتا ہے، قرب الہی سے وہ مست رہتا ہے۔ تو میرے شیخ رحمہ اللہ ہمیشہ ہی درس محبت سناتے تھے، درس محبت، اللہ کی محبت کی بات ہے، دن و رات ان کی اللہ کی محبت کی باتوں کی تھی، ہے نا، دن رات محبت کی باتوں کے تھے میرے شیخ رحمہ اللہ کے، دن محبت والا، رات محبت والا اور محبت کے پیغامات والا، اسی محبت کے نشر و اشاعت میں مصروف رہتے تھے اور مست رہتے تھے۔ جامعہ حکیم الامت گلشن اختر کمپلیکس کے بارے میں کراچی میں حضرت والا کی خانقاہ میں جبکہ مشورہ کیا جا رہا تھا
اخیر میں حضرت والا نے فرمایا کہ اصل یہ بتاؤ کہ نام کیا ہوگا. میں نے عرض کیا کہ حضرت جی جامعہ کا نام جامعہ حکیم الامت اور کمپلیکس کا نام ہوگا گلشن ایکٹر کمپلیکس. حضرت والا بہت خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، اپنی خوشیوں کا اظہار فرمایا. حضرت والا کے عاشق اظہار اور خسرو شیخ، میرے شیخ کے امیر خسرو سید عشرت جمیل رحمہ اللہ کے ساتھ تھے. تو دوسرے دن جو ہے حضرت والا نے مجھ سے فرمایا لیکن آپ کا کام ہوگا جامعہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشر و اشاعت، یہی آپ کا مشغلہ ہوگا. وہ بات مجھے الحمدللہ یاد آتی ہے اور یاد رہتی ہے. جب بھی خاص کر کے یہ بات اس بات کا جب کہ دل میں استظار ہوتا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں، غمزدہ ہوتا ہوں کہ اپنے شیخ کے اس ارشاد اور اس وصیت پر کتنا مستعمل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے ایک دفعہ جبکہ میرا سفر کراچی کا ہوا، حضرت والا کے ساتھ لاہور کا سفر بھی ہوا، تو پنجاب کے رحیم یار خان میں جبکہ سفر ہوا حضرت کے ساتھ، میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں عبد المتین یہ بتاؤ کہ بخاری شریف پڑھانے کے لیے بہت لوگ ہوتے ہیں، فتویٰ شامی پڑھانے والے بہت ہوتے ہیں، تو تمام درسی کتابیں پڑھانے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کیا یہ سلوک و تصوف، یہ اصلاح و تزکیہ یہ دین نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت جی ضرور دین ہے. فرمایا کہ اس کام کے لیے کون ہے اس کو اپنا کام بنائے، کون ہے ایسا؟ اب ظاہر ہے کہ بھائی پوری دنیا میں ایسے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں. ڈاکٹر بہت ہوتے ہیں، انجینئر بہت ہوتے ہیں، نابمیر پڑھانے والے بہت ہوتے ہیں، بیضاوی شریف پڑھانے والے بہت ہوتے ہیں، ہدایت ثالث رب پڑھانے والے بہت ہوتے ہیں، بخاری شریف پڑھانے والے اور 40 سال تک 60 سال تک بخاری شریف کا علمی مشغلہ رکھنے والے بہت ہوتے ہیں. لیکن سلوک و تصوف، اصلاح و تزکیہ نفس ہے نا، تزکیہ حیات کا کام، اس کو اپنا اصل مشغلہ بنانا، مستقل مشغلہ بنانا، ایسے لوگوں کی تعداد تو بہت کم ہے. تو حضرت والا رحمہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں، اس کو اپنا مشغلہ حیات بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے شیخ کی ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ درسی خدمات میں مشغول رہنا، اسی کو اپنا اصل مشغلہ بنانا. لیکن کچھ ہمارے اکابر دین ایسے تھے کہ اصلاح و تزکیہ کے کام کو انہوں نے اپنا اصل مشغلہ بنایا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام دیا ہے نا. جیسے کہ حضرت حکیم المتانوی نور اللہ مرکزہ تھے، حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ تھے، میاں جی نور محمد صاحب رحمہ اللہ تھے، ہے نا. تو جیسا کہ حضرت مجد عالم ثانی رحمہ اللہ تھے، ایسے حضرات تھے کہ ان کا مشغلہ یہی تھا. تو ان حضرات کی صحبت میں جا کر بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے شیخ الحدیث وہ اللہ والے بنے. پہلے تو صاحب درس تھے، پھر صاحب ولایت بنے، ہے نا. پہلے تو ویسے رسمی عالم تھے، پھر شرعی عالم بنے. پہلے رسمی عالم کہلائے گئے، پھر یعنی دینی عالم کہلائے گئے، شرعی عالم کہلائے گئے، دینی عالم بنے. جیسا کہ اللہ میں سید سلام اللہ عالم پہلے بھی تھے، لیکن عالم کتب اور مصنف کتب تھے. لیکن حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ کی صحبت میں جانے کے بعد آنکھیں کھل گئی اور فرمایا کہ جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. یہ سارے شبہات ختم ہو گئے ہیں. اور فرمایا کہ پہلے بھی ہم جانتے تھے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، لیکن آج ہی پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. یہ علامہ سید سلیم ندوی کی بات ہے. کیا کتنے بڑے عالم تھے،
ان کی اپنی مادری زبان اردو ہے، لیکن اردو زبان سے زیادہ ان کے نزدیک آسان تھی اور لذیذ تھی زبان عربی۔ اتنے بڑے عالم دین وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا مزہ تو آج ملا مجھے، پہلے تو ہم کیا پڑھتے تھے، بات سن رہے ہیں میرے دوستوں۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کو علماء دین بے شک فقیہ تسلیم کرتے ہیں۔ ویسے تو بھائی ہم نے کسی کو لقب دے دیا، ہمارے ادارے کے فقیہ ہیں وہ، اور ہماری جماعت کے فقیہ ہیں، اور کچھ علماء دین ایسے ہیں کہ سارے ہی علماء کو مانتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے تفقہ فی الدین اور فقہ کا مقام تو ایسا ہے کہ کم از کم بر صغیر کے تمام علماء دین محدثین سب ان کو فقیہ مانتے ہیں، اور عظیم الشان فقیہ تھے وہ بھائی، محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، سب کچھ تھے، اتنے بڑے عالم دین۔ اللہ اکبر۔ دارالعلوم دیوبند کے جو مفتی تھے اور صدر مفتی تھے تو فرماتے ہیں کہ ہر چند کے درس و فتوا و دیوبند، لیکن شبیب و خان کا ہے تھانہ کچھ طرح سے۔ کتنا ہی میں دارالعلوم میں درس کی خدمات انجام دوں، لیکن ایک ہی رات گزار دینا حضرت حکیم احمد کی صحبت میں ہماری تمام خدمات دینیہ سے اس کا رتبہ اونچا ہے، بڑھ کر ہے، لیکن شبیب و خان کا ہے تھانہ کچھ طرح سے، ایک ہی رات گزار دینا خان کا ہے تھانہ بھون میں، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اب بولو بھائی، کوئی جاہل کہہ دے اور جذباتی انسان کہہ دے، اور جس کے پاس علم برائے نام ہو وہ کہہ دے، ہے نا، وہ الگ بات ہے، لیکن اتنے بڑے عالم دین کا اور مسلم عالم دین کا، مسلم نائب رسول کا، مسلم فقیہ ملت کا اس طرح کہہ دینا کتنی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ بہرحال تو یہ اصلاح و تزکیہ ایک مسلمان کی دن و رات کا عمل ہے، ہر وقت کا عمل ہے۔ یزکیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم پہنچا دیتے تھے، جو کچھ آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور عطا ہوتا تھا، دونوں لفظ استعمال کر رہا ہوں، آتا تھا، ہے نا، کہ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تمہارے پاس عظیم الشان نور آیا، تو یہ آتا تھا ہوا، آتا تھا ثابت ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انما انا قاسم اللہ یؤتی، کہ میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، دونوں باتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علوم سماوی علم وہی آتا رہتا تھا، عنایت ہوتا رہتا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے تھے، بالکل تقسیم فرماتے تھے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن پاک کے علوم کی تعلیم فرماتے تھے، اور قرآن پاک پر عملی زندگی بنانے کی تفصیلی جو علوم ہیں جس کو سننا کہتے ہیں برز مختصر، تو وہ اس کی تفصیلات بھی بتلاتے تھے۔ الحکمہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی علوم کی تفصیلات و تشریحات۔ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ قرآن پاک کے علوم کی تشریحات تفصیلات، یہ سب حکمہ ہے نا۔ آگے فرمایا کوئی زکیہم، اور قرآن و سنت کے علوم کے مطابق زندگی بھی بنا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یزکیہم سے تعبیر فرمایا۔ یزکیہم یہ ایک ہی لفظ ہے، بظاہر اس کو لوگ تخلیہ سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت یزکیہم ہے، یہ تزکیہ یعنی تخلیہ و تحلیہ دونوں کا جامع ہے، دونوں پر حاوی ہے یہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر جو کچھ کمی کوتاہی ہو اس کو دور فرماتے ہیں، اور اخلاق حمیدہ سے ان کو سنوارتے ہیں، دونوں باتیں یزکیہم، ہے نا۔ جیسا کہ ماں جب کہ اپنے بچے کو میل کچیل سے پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے، پھر اچھے ساتھ ہی ساتھ اس کو اس پر پاؤڈر بھی لگا دیتی ہے، اچھے کپڑے بھی پہنا دیتی ہے نا، اور مختلف طریقے سے اس کو ماں سجاتی ہے،
ہے نا. تو اب کہتے ہیں کہ ماں نے اس کو نہلا دیا، غسل کرا دیا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ غسل تو کرا دیا، نہلا تو دیا ہے، لیکن کپڑے نہیں پہنائے، ننگا چھوڑ دیا ہے. اب دیکھ لو وہ بچہ اب تک ننگا ہے. ان کا کام تھا صرف نہلانا اور کپڑے پہنانا، یہ ان کا کام نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ماں کی یہ کہاں شان ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت تزکیہ ہے وہ عزت کی، اس کے معنی ہے کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامناسب چیزوں سے، بری چیزوں سے آگ بھی فرماتے تھے، اور اخلاق حمیدہ سے اور کمالات سے اور فضائل سے سنوارتے بھی تھے. دونوں باتیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان ہی ایسی جامع ہے کہ علمنی ربی فاحسن تعلیمی، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا اور بہت ہی نور بھرا کامل علم عطا فرمایا. احسن تعلیمی، بہت اعلیٰ اور کامل درجے کے علوم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے نا. فاحسن تعلیمی، علم کے ہر ذرے میں حسن ثوابی ہے، حسن یزدانی ہے، محاسن یزدانی ہے. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ خوبیاں اس کے اندر موجود ہے. میرا علم ایسا علم ہے. معلوم ہوا کہ صرف تعلیم کافی نہیں ہے کہ احسن تعلیمی ضروری ہے، احسن تعلیمی بھی ضروری ہے کہ شاندار درس سبق پڑھا دینا، لیکن اس کے اندر دینی خوبیاں نہیں ہے. یہ تعلیم مطلوب شرعی نہیں ہے. تعلیم مطلوب شرعی وہ ہے کہ جس کے اندر احسن تعلیمی کی بھی شان موجود ہو، ہے نا. حسن تعلیم کہ محاسن علم اس کے اندر پیدا ہو جائے، محاسن دین اس کے اندر پیدا ہو جائے، تب یہ تعلیم مطلوب شرعی ہے. بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ کہ علمنی ربی، کیا بات ہے کہ علمنی ربی، میرے رب نے مجھے علم عطا فرمایا، میرے رب نے مجھے سکھلایا ہے سب کچھ. یعنی کیا بات ہے، مطلب کہ معلم میرے ایسے ہیں کہ تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے مجھے، علمنی ربی ہوا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معلم دین کا اس طرح ہونا ضروری ہے کہ جبکہ طلباء اکرام کو، طالبین علم نبوت کو علم عطا ہو تو ان کے قلب سے یہ گواہی آئے، ان کو قلب کو اس کا احساس ہو کہ واہ کہ علمنی ربی کی شان ظاہر ہوئی ہے. استاد یہ واسطہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بالکل علمنی ربی کی شان ہے یہاں، جس کو سید سلام الندوی نے فرمایا کہ جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا، کہ علمنی ربی کی شان حکیم امت کی زبان سے، مجلس سے ظاہر ہوتی ہے. اور اس کو میں نے پہلے بھی سنایا تھا. امام محمد رحم اللہ کے بارے میں امام شافعی رحم اللہ فرماتے تھے کہ میرے استاد امام محمد رحم اللہ جبکہ کلام فرماتے ہیں، تعلیم فرماتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کأن القرآن انزل علیہ، یوں لگتا ہے کہ ان کی زبان پر اور ان پر جو ہے قرآن پاک ابھی نازل ہوا ہے. کأن القرآن انزل علیہ، یہ ہے علمنی ربی والی شان. ہمارے استاد حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمہ اللہ جبکہ درس حدیث میں مضامین ارشاد فرماتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں. ایسا لگتا تھا، ایسی عظمت، ایسا وقار، کیا عجیب بات تھی، کیا عجیب شان تھی. ان کے درس کی کوئی مثال نہ تھی، ان کے درس کی کوئی مثال نہ تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کے درجات کو بے شمار بلند فرمائے، تصور سے زیادہ بلند فرمائے. سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. اللہ اکبر. تو یہ حضرات تھے ایسے، ہمارے اکابر دارالدیوبند سب ایسے ہی تھے، سب حضرات ایسے ہی تھے کہ جبکہ قرآن و حدیث کے علوم بیان فرماتے تھے تو سامعین جب سنتے تھے، طالبین جب اس علم کا حاصل کرتے تھے، ایک عالم سکتہ ان پر طاری ہوتا تھا. حیران رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. ایسے انوار و تجلیات کا ورود ہوتا تھا، نزول ہوتا تھا وہاں. اللہ تعالیٰ وہ شان ہمیں عطا فرمائے، ہمارے علماء دین کو عطا فرمائے، تمام معلمین دین اور
مبلغین دین کو عطا فرمائے۔ دین کی باتیں سنا دینا شرف تو ضرور ہے اور نیکی کا کام، ثواب کا کام تو ضرور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ انبیاء اکرام علیہ والسلام کا دین کی بات کرنا اور ہماری زبان سے دین کی بات کرنا، اس میں کہاں یہ تصور ہو سکتا ہے، خیال آ سکتا ہے کہ بھائی دونوں چیزیں کچھ برابر ہیں، ہے نا؟ یہ آسمان و زمین سے بھی زیادہ فاصلے ہیں، بلکہ لیل و نہار کی طرح۔ وہ حضرات جبکہ دین پہنچاتے تھے تو یعنی انوار و تجلیات الہیہ کے نہار میں وہ دین پہنچاتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے، اور ہم لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں تو گویا کہ یعنی ظلمات لیل میں ہم دین کی باتیں سناتے، ایسی حالت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی شان تھی، بات کرتے تھے دل پاک و صاف، اور نگاہ سے انوار برستے تھے، زبان سے انوار کی بارش ہوتی تھی، ہے نا، اور ان کی روح سے اللہ تعالیٰ کی خوشبو آتی تھی۔ ایسی حالت میں وہ دین پہنچاتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے، دین سناتے تھے۔ ان حقائق سے جو لوگ بے خبر ہیں، ناواقف ہیں، اور اس کے بارے میں جو لوگ بے فکر ہیں تو وہ سمجھتے کہ ہم سے صحابہ والا کام لیا جا رہا ہے نا، ارے انبیاء کا جیسا کام ہم سے لیا جا رہا ہے۔ ایسا خیال کرنا یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور اس کی اصلاح خدا کی قسم فرض ہے، اور اگر آدمی اس کو قابل اصلاح واجب الاصلاح نہ سمجھے اس کے لیے اور بہت زیادہ مضر ہے اور بہت مہلک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور تمام خدام دین کی اصلاح فرما دے، صحیح علم، صحیح فہم اور اکابر دین کے طرز پر فہم دین اور خدمت دین اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اس کی توفیقات سے نوازے۔ ہاں، تو ایک تو یہ بات ہے کہ علم کی تعلیم کی یہ شان ہوتی ہے کہ علمانی ربی احسن تعلیمی، ہے نا، تعلیم ہو تو اس میں احسن تعلیم ہی ہو، اس کی شان ہو، احسان التعلیم، احسن القتل، احسن الذبح، اس نے ذبح بہت عمدہ کیا، یعنی اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ تھی، ایسے بہترین اس نے طریقے سے ذبح کیا۔ احسن التلاوت، ہے نا، اور احسن الکتابت، احسن القراءت۔ تو پھر احسن تعلیم کیا چیز ہے کہ مجھے جو تعلیم عطا ہوئی ہے یہ کمال کے سب سے اونچے درجے کی تعلیم ہے، یہ اس سے بڑھ کر کوئی درجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ وہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اور اللہ تعالیٰ نے خود مجھے اچھے اخلاق سکھلائے، اچھے آداب زندگی سکھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، فاحسن تادیبی، اس کو بھی بالکل کمال درجے میں پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں بھی احسن تادیبی ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے تھے نور اللہ تعالیٰ مرکزہ کہ علماء دین جو مدارس دینیا میں علوم دینیا کی تعلیم کرتے ہیں اس میں دونوں باتیں ضروری ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ تعلیم صحیح ہو، عمدہ ہو، کامل ہو، بڑھیا ہو، اور اس میں کسی قسم کا نقص نہ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اچھے اخلاق کی تعلیم بھی ہو، اچھے اخلاق کی تعلیم، جس کا حاصل یہ ہے کہ دن رات کے تمام حالات و اطوار میں مرضیات الہیہ کی پابندی رہے، ہے نا، ہمیشہ، اور حقوق خالق پاک کی بھی اس میں رعایت رہے اور حقوق خلق کی بھی رعایت رہے، ہے نا، خالق و مخلوق دونوں کے حقوق کی رعایت رہے۔ تو اس طرح دن رات اس کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا، رعایت رکھنا، یہ ہے آداب زندگی، کہ انکا لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق عظیم کے سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں آپ۔ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوست؟ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب مدارس دینیا میں اگر یہ کام اہتمام سے کیا جائے تو ہر مدرسہ یہ خود ہی خانقاہ بن جائے، یعنی وہ کام جو خانقاہ میں ہو رہا ہے، صحیح خانقاہ میں جو کام ہو رہا ہے وہی کام دینی مدارس میں بھی ہو جائے گا۔ اسی کا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے، مختصر یعنی پرلطف انداز میں فرماتے تھے، مقصد تو کچھ ہے لیکن پرلطف تعبیر میں حضرت نے یوں فرمایا کہ نام ہو مدرسے کا، کام ہو خانقاہ کا۔
نام ہو مدرسے کا، کیا مطلب کہ مدرسے میں ہوتا تو یہ ہے کہ یعنی علوم دین کے درس ہوتا رہتا ہے، یہاں علوم دین کا درس ہی 10 دن رات مشغلہ درس علوم دین ہے نا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو اللہ والا بنانے کی کوشش بھی ہمیشہ جاری رہے۔ کام و خانقاہ کا یہی مطلب ہے، ان کو اللہ والا بناؤ۔ اللہ خانقاہ کا کام ہی ہے کہ دوست اللہ کے بندوں کا اللہ تک پہنچانا، اللہ کی طرف لے جانا، یہی کام ہے نا یہی کام ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ ہاں اہل دل کے دل سے نکلے بس یہی اختر ہے اصلی خانقاہ، ہے نا، کہ اللہ والے بن جائے، روح اللہ کے لیے بے قرار رہے، بے چین رہے ہمیشہ، ہے نا، دل میں اللہ تعالیٰ کی طلب ہو ہر وقت، اللہ تعالیٰ کی طلب، مرضیات الہیہ کی طلب و پیاس والی زندگی بنے۔ اس طرح سے تعلیم ہو اور تربیت ہو، دونوں باتیں ہوں، تو یہ نظام خان کا ہی جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اتباع شریعت والی پختہ زندگی پیدا ہو ہمارے اندر۔ اسی لیے شریعت اور طریقت دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے اکابر دین نے فرمایا کہ شریعت کی تعلیمات پر کامل عمل والی زندگی بنانا یہی طریقت ہے نا۔ طریقت کیا ہے؟ طریقت کے معنی راستہ ہے نا، کہ وہ راستے جو احکام شریعت والی زندگی پر آپ کو کامل بناتے ہیں، وہی طریقت ہے۔ لہذا ایک شریعت اور طریقت دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں، دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمۃ اللہ نے فرمایا شریعت اور طریقت دونوں متلازم ہیں، ہے نا، دونوں کے درمیان تلازم ہے۔ شریعت طریقت سے الگ نہیں، طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم ہے نا۔ بغیر طریقت کے شریعت یہ جسم بے روح ہے نا، جسم ہے تو روح نہیں، اور اگر طریقت ہے شریعت نہیں تو ایسا ہے کہ روح تو ہے لیکن وہ جسم نہیں، تو بیکار ہے، ایسے جسم سے کیا کام ہوگا؟ دونوں ضروری ہے نا۔ اور مختصر لفظوں میں کہ طریقت میں کیا چیز ہے؟ اخلاص، احسان، عشق الہی، حب الہی، خشیت الہیہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بے چینی، بے قراری، یہ طریقت کی چیزیں ہیں۔ اب سوچو بھائی کہ طریقت کیا ہے؟ یعنی طلب رضا الہی، ذوق طلب الہی، ذوق رضا طلب الہی، بے چینی رضا الہی، بے قراری رضا الہی، جستجو محبوب پاک، یہ ہے طریقت کے امور طریقت، اعمال طریقت۔ اب کون کہے گا کہ بھائی ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے اگرچہ ہم مسلمان ہیں؟ کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طلب ہمیں نہیں چاہیے اور رضا الہی کی بے چینی بے قراری نہیں چاہیے، ہے نا؟ کون مسلمان ایسا ہوگا اس کو انکار کر دے گا؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ اب یہ ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، تو آپ بتاؤ کہ عمل شریعت کے موافق تو ہوا لیکن یہ عمل اس کو جنت پہنچائے گا یا کہ جہنم میں لے جائے گا؟ ایسی نماز سے وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں پہنچے گا؟ تو معلوم ہوا کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نماز تو پڑھو لیکن اخلاص کے ساتھ، نماز ضرور پڑھو لیکن احسان کے ساتھ، نماز ضرور پڑھو عشق الہی کے ساتھ، نماز ضرور پڑھو خشیت الہیہ کے ساتھ، نماز ضرور پڑھو تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ، واہ واہ ماشاء اللہ، نماز ضرور پڑھو لیکن مائیت الہیہ کے ساتھ، نماز ضرور پڑھو خوشو خضوع کے ساتھ، نماز ضرور پڑھو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے بے چینی بے قراری کے ساتھ۔ کہ خواجہ صاحب نے جس کو فرمایا کہ سردے میں سر رکھ دو تو زمین کو آسماں کر دو، یہ ہے طریقت، ہے نا۔ اب دیکھو یہ یعنی شریعت طریقت دونوں کو جمع کر دیا اس میں کہ سردے میں سر رکھ دو تو زمین کو آسماں کر دو، سردے میں سر رکھنا یہ شریعت ہے اور زمین کو آسماں کر دو یہ طریقت ہے۔ بولو بھائی ہاں
یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ اخلاص بھی پیدا ہو، احسان بھی پیدا ہو، اور کسی قسم کا نقص باقی نہ رہے، کسی قسم کا نقص اس میں باقی نہ رہے، کوئی کوتاہی اس میں نہ رہے، بالکل پاک صاف، بالکل حسن و جمال ہو، محاسن محاسن ہو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو دونوں باتیں ہو گئی کہ تخلیہ بھی ہے پھر تعلیہ بھی ہے۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ صرف لوگوں کا ترجمہ پڑھ کے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم دین عطا فرمائے۔ بھائی ہمیں تو تقریباً تعریف فرماتے ہیں تزکیہ، اپنا تزکیہ جو ہے، اپنے تزکیہ کا بھی اہتمام کرو، ہے نا؟ تطہیر قلب اور تطہیر اخلاق، تطہیر زندگی، یہ کام بھی کرو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور پھر یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اہل اللہ کی صحبت میں رہنا، یہ کام بھی کرو۔ ہاں، یہ صحبت میں رہنے کہ ایک معنی تو یہ بیان کرتے ہیں اپنے شیخ کو جو ہے حالات بتانا، اطلاع کرنا، پھر اس کے شیخ کے مشورات کے موافق عمل کرنا، تجویزات کے موافق عمل کرنا۔ یہ محسن مولانا صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے۔ ان کے اس فرمود کا حاصل یہ ہے کہ صرف صحبت میں بیٹھنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے شیخ کو حالات بتا کر اپنی اصلاح کی فکر و اہتمام بھی لازم ہے۔ حضرت کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہمارے اکابر کی تفصیلی ہدایات سے یہ بات بالکل متعین ہے، ان کی ہدایت کی روشنی بھی یہ بات بالکل متعین ہے کہ شیخ کے ساتھ صرف بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا، ان کو دیکھ لینا، یہ صحبت بھی خدا کی قسم مطلوب ہے دین میں، شریعت میں۔ کسی کامل کے ساتھ اتنا اس طرح اٹھنا بیٹھنا، ان کو دیکھنا، یہ بھی مطلوب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو تشریف لاتے تھے، یہ مقصد نہیں ہوتا تھا کہ اس سے ہم سنتے ہی رہیں گے۔ اگر وہ خاموش ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو اب یہاں اپنے کام میں چلے جائیں، بیٹھنا نہیں ہے، یہ بات نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایک سیکنڈ بیٹھنا سارے جہان سے بڑھ کر وہ نعمت سمجھتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نظر دیکھ لینا تمام کائنات کی تمام چیزوں سے، تمام نعمتوں سے میرے نزدیک بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے یہ چیز۔ ایک ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوست؟ دونوں باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے کاملین کے ساتھ بیٹھنا مطلوب ہے جن کے ہاں اتباع شریعت، اتباع سنت ہی کا رنگ ہو، دن و رات ہمہ وقت اتباع شریعت، اتباع سنت کا رنگ ہو، اور خلاف شریعت اور خلاف دین والی چیزیں وہاں نہ ہوں۔ اب نہیں تو غیبت بھی ہو رہی ہے نا، کسی کی بدنامی کی جا رہی ہے اور غلط باتیں سنائی جا رہی ہے، تو پھر ایسی صحبت مفید نہیں ہے بلکہ مضر ہے۔ محسن مولانا صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے شیخ کی مجلس میں بھی اگر غیبت ہونے لگے، اٹھ کے وہاں کسی بہانے سے اٹھ کے بھاگ جاؤ۔ فرمایا کہ جیسا کہ بارش جب ہوتی ہے ضرور مفید ہے، اور اس بارش میں آپ گیلے ہو رہے ہیں، بارش کے اندر گویا کہ اپنے جسم کو نہلا رہے ہیں، ہے نا، کھلے میدان میں بارش ہو رہی ہے، اچانک جب کہ ایک دم سے پتھر کی طرح شروع ہو گیا برسنا، بات سمجھ میں آئی؟ تو پھر اس وقت آدمی کیا کرتا ہے کہ ہاں بھائی تو پھر اب بھی یہیں کھڑے رہیں گے کہ بھاگ جائیں گے؟ وہ چیزیں تو کیا چھوٹے چھوٹے پتھر ہی تو ہیں، ہے نا، تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے کہ نہیں آدمی، تو ورنہ سر پھٹے گا۔ فرماتے ہیں کہ جبکہ شیخ کے پاس تھے آپ، اب تک تو یعنی انوار کی بارش ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی پتھر برسنے لگے بھاگ جا، وہاں سے نہیں تو پھٹ جائے گا سر تمہارا، یعنی دین خراب ہوگا، دین برباد ہو جائے گا۔ یہ بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، یہ کاملین کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، یہ ایسی پیاری چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ ہمارے اکابر دین نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا۔
اور میں قسم بخدا کہتا ہوں، خدا کی قسم کے ساتھ کہتا ہوں، اگر کوئی شیخ کامل ہو، ولی کامل ہو، تو اگر آپ نے 1 سال بھی وہاں لگا دیا ہے نا، اور ایک لفظ بھی ان کی زبان سے کبھی نہیں سنا، خدا کی قسم دن و رات قلب میں انوار ہی انوار آپ کے اندر آتے رہیں گے، ہمیشہ ہر لمحہ قلب انوار سے منور ہوتا چلا جائے گا۔ صحبت اہل اللہ ایسی چیز ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ ہمارے حضرت حکیم احمد تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ سب عالم نہ تھے، صحبت سے پایا جو کچھ بھی پایا، اتنے بڑے ہوئے صحبت کی برکت سے، ہے نا۔ یہ نہیں کہ ہر وقت علوم برستے تھے وہاں، ہر وقت تعلیم ہوتی تھی، ہر وقت تعلیم، ہے نا۔ ایسا خیال کرنا یہ غلط بات ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل حیات کو اگر آدمی پڑھتا ہے تو پھر سمجھداری کے ساتھ پھر وہ پتہ چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بات فرما رہے ہیں، بلکہ ان کی باتیں دیکھ کے سن بھی رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، ہے نا۔ ان کی باتیں سن کر خوش ہو رہے ہیں، ان کو وقت دے رہے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور نہانا، ایک ساتھ نہانا، اس کا مزہ لے رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک ساتھ کھانے کا مزہ، کھانا کھا رہے ہیں اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے اطمینان سے، آرام سے، شوق سے اور بڑے مزے سے کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیاری شان تھی، کیا بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو۔ عجیب و غریب بات تھی، دنیا میں کہیں اتنا مزہ نہیں تھا کہ جتنا مزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھا۔ ایسی حلاوت، ایسی شیرینی، ایسا مزہ، ایسا نشہ اور کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی میرے دوست؟ کیا زمانہ تھا، کیا حال تھا، کیا کیفیت تھی۔ اپنوں کے راہ دماغ کے فرصت سے باغباں، بلبل چے گفت گل چے شنید سوا چکر۔ اور کون کس سے پوچھے گا کہ بلبل نے کیا کہا تھا، سوا نے، ہے نا، اور سوا نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ بلبل چے گفت سوا چکر، بلبل نے کیا کہا تھا اور سوا نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ کیا حال تھا بولو بھائی؟ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنے صحبت کے انوار سے بنے، صحبت کی خوشبو سے بنے۔ خدا کی قسم میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، تعبیرات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی شان کو میں بیان کر سکوں۔ خدا کی قسم کوئی الفاظ نہیں ہے، کوئی تعبیرات نہیں ہے۔ جو کچھ اپنے اکابر کی برکت سے ذرا تھوڑا سا جو کچھ اس کا ادراک عنایت ہوا ہے، لیکن اس کو بتانے کے لیے بھی میرے پاس کوئی تعبیرات نہیں ہے۔ بات سمجھ آتی ہے میرے دوست؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ جانا۔ ایک صحابی تھے، بچے تھے، بالکل چھوٹے تھے، شاید 5 سال کی عمر تھی، ہے نا، 5-6 سال یا 7 سال کی عمر تھی۔ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے ان کا نام یاد آتا ہے، خدا کی قسم میں مست ہو جاتا ہوں اور میں خود ہی مسکراتا رہتا ہوں، ہنستا رہتا ہوں۔ کیا ہے کہ کیا شان ہے آپ کی اور کیا قسمت ہے کہ آپ بچے ہیں لیکن اتنے پیارے ہیں اور اتنے اونچے ہیں بھائی۔ بچے تھے لیکن اتنے بڑے تھے صحبت کی برکت سے۔ اب کون شاہ ولی اللہ دہلوی کہے گا نہیں محمود بن ربیع کے پاس کیا علم تھا، ہمارے پاس جو علوم ہیں تو سمندر کے سمندر، ان کے پاس تھے یہ علوم، پھر ان کو ہمارے برابر کیسے سمجھ سکتے ہو؟ ہوگا کوئی ایسا شاہ ولی اللہ دہلوی، کوئی مجدد الفسان ہے کہ کوئی اس طرح سوچے اور کہہ دے؟ ممکن ہے، بلکہ وہ تو کھا کے پائے محمود بن ربیع بھی اپنے آپ کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کی کیا شان تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کتنے زبردست عالم تھے، ہے نا، کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنے بڑے عارف تھے، کتنے بڑے عابد تھے، ہے نا، کتنے بڑے اونچے درجے کے اخلاص و احسان کے مقامات کے حامل تھے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور گھوڑے کے پاؤں کی چوٹ سے، ہے نا، ایڑی کی چوٹ سے جو گرد غبار گھوڑے کے ناک کے اندر داخل ہوتے تھے، عمر بن عبدالعزیز اس گرد غبار کے برابر بھی نہیں ہے۔
یہی بات فرماتے تھے حضرت بڑے بڑے جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ. سنتے ہیں میرے دوستو، تو کیا بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ مقام عطا ہوا، وہ شرف عطا ہوا، وہ اونچائی اور بلندی عطا ہوئی کہ جس کی برابری بالکل ناممکن ہے. صحبت ایسی چیز ہے میرے دوستو، ہے نا. تو نبی کی صحبت جس طرح کہ ایسی عظیم الشان ہے، تو کامل نائب رسول کی صحبت بھی عظیم الشان ہے، بدرجہ نیابت. کامل نائب رسول کی شان بھی عظیم الشان ہے، بدرجہ نیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی عظمت، اس صحبت کی عظمت ایسی ہے کہ ایسے نائب کامل کی صحبت کی عظمت ایسی ہے کہ حضرت حکیم احمد تھانوی نے جس کو ایسے الفاظ میں تعبیر فرمایا کہ اہل اللہ کی معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے. اب اس جملے کو جب کہ مدینہ منورہ میں ہم نے پیش کیا، وہاں کے ایک عالم نے پھر بعد میں مجھ سے کہا کہ آپ نے ایسا جملہ کیسے کہہ دیا؟ ہم نے کہا کہ بھائی حکیم امت نے فرمایا ہے. کہاں فرمایا؟ تو آپ ہمیں دکھائے. پھر کمالات کا جب کہ کمالات آصفیہ سے جب ان کو بھیج دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہم مجمع میں ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہم نے کہا کہ بھائی کمال ہے. حضرت والا میرے شیخ رحمہ اللہ تو اپنی خانقاہ میں کثرت سے اس مضمون کو سنایا کرتے تھے، بار بار سنایا، اور اس کے گواہ بہت سے لوگ ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اصل یہ ہے کہ اس ایسے جملے کا سمجھنا یہ بھی ایک بات ہے نا. تو اہل اللہ کی معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ بھائی رسول اللہ کے درجے میں اللہ کے برابر ہو گئے ہیں. رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو کیا مطلب کہ ایک ہی کرسی پر دونوں فائز ہیں؟ نعوذ باللہ. تو یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وہی کامل اطاعت الہیہ حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور اللہ تعالیٰ نے خود اللہ تعالیٰ کی شان ہے، فرماتے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ارے واہ، باری تعالیٰ کی شان ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اندر جو ہمارے ساتھ خاص تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارے علوم کے حامل اور ہماری مرضیات کے حامل ایسے فقہائے ملت، فقہائے دین، ان کی بھی اطاعت کرو. کیا مطلب؟ رسول کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور یہ فقہائے کی امت کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، ہے نا. تو علماء جو ہے ان کے پاس وہی چیزیں ہیں، ہے نا، وہی علوم ہے جو انبیاء کے پاس ہوا کرتے تھے. انبیاء کے علوم سب آپ کو علماء دین سے ملیں گے. تو یہی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو علوم عطا ہوتے تھے، جو معارف عطا ہوتے تھے، جو محبت الہیہ حاصل ہوتی تھی، جو خشیت الہیہ حاصل ہوتی تھی، جو اخلاص احسان حاصل ہوتا تھا، تو اہل اللہ کی صحبت میں وہی دولتیں، وہی نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی، آپ کو ملیں گی. یہی تو فرمایا نا. لیکن وہ عالم جو ہے ان کو تحمل نہ ہوا. ایسے ماحول میں رہتے ہیں، کچھ ماحول کا اثر بھی رہا ہوگا جس وجہ سے وہ ان کو تحمل نہ ہوا ہوگا. بہرحال تو یہ بات ہے. تو آپ حضرت حکیم الامت کا جملہ ہے یہ، اہل اللہ کی معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے نا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے آدمی تو اللہ تک پہنچ جائے، اور اہل اللہ کے ساتھ رہے تو اللہ تک پہنچ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس طرح کے اللہ تک پہنچاتی تھی، اللہ والا بناتی تھی، ایسے ہی اہل اللہ کی صحبت بھی اللہ تک پہنچائے گی اور اللہ والا بنائے گی. یہی تو بات ہے. اس تفصیل کے بعد پھر کون سا اشکال باقی رہتا ہے؟ اور حضرت حکیم الامت نے یوں فرمایا تو اس میں تشویش اور ہے نا پریشانی لاحق ہوئی. تو پھر مجدد الفسانی کی اس بات کی بھی تشریح کر دیجیے
کہ کیا حل ہے اس کے کہ حضرت مجدد الف ثانی بھی فرماتے تھے کہ دو چیزیں جس کے پاس ہو تو اتباع شریعت سنت، اتباع سنت اتباع شریعت، حب شیخ اور اتباع شریعت اتباع سنت، تو اس کے زندگی بھر کے تمام ظلمات بھی سب انوار ہیں، اس کے ظلمات بھی سب انوار ہیں، اور دونوں چیزوں میں سے ایک نہ ہو تو اس کے انوار بھی سب ظلمات ہیں۔ اب تو دیکھو اس کو، حب شیخ کو اور اتباع شریعت کے بارے میں، اگر اتباع شریعت تو ہے، اتباع سنت تو ہے، لیکن حب شیخ نہیں ہے، حضرت نے فرمایا کہ پھر اس کی زندگی کے سارے انوار سب ظلمات ہیں۔ مجدد الف ثانی سے جا کے اب خوب لڑو، ہمیں تو لڑنے کی ہمت نہیں ہے، ہم تو سر جھکا سکتے ہیں، ہے نا، ہم تو سر جھکا سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن لڑائی کی ہم تو ہمت نہیں بھائی۔ آپ کو ہمت ہے تو آپ دیکھ لو۔ میں بالکل واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بالکل واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں دین کے نام سے جتنے فتنے ہیں، جتنی لغزشیں ہیں، جتنے انحرافات ہیں، جتنی غلط باتیں ہیں، جتنی غلط جماعتیں ہیں، جتنے غلط افراد ہیں، صرف اہل اللہ سے دوری کے سبب سے، صرف اکابر دین سے دوری کے سبب سے، خدا کی قسم یہی سبب ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا مانو گے تو ہماری باتیں، چلو گے تو ہماری ہی مرضیات پر، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے ہماری نگاہ میں کہ کون مع الصادقین، یہ بھی ہمیں دکھاؤ، کون مع الصادقین، کہ کون مع الصادقین یہ لازم ہے تم پر، کہ اتقوا اللہ یہ صیغہ امر ہے، الامر للوجوب ہے نا، کہ جب تک حق تعالیٰ حکم فرماتے شاہی مقام سے یہ کام کرو تو یہ واجب ہو جاتا ہے، مطلب کہ یہ بالکل فرض ہے، تو اتقوا اللہ اس پر تقوی پر عمل کرنا جیسا کہ فرض ہے، وکونوا مع الصادقین، کون مع الصادقین کے ساتھ ہونا اور رہنا یہ بھی فرض ہے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ اب اس کی شرح جو ہے اس پر عمل کرے، اس کی شرح جتنا ہے یا کونوا مع الصادقین مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کون مع صادقین کے ساتھ ہونا یہ بھی ہمیں دکھاؤ، یہ بھی ہم چاہتے ہیں، یہ بھی مطلوب ہے ہمارا، یعنی تم سے تقوی کا مطالبہ ہے اور کونوا مع الصادقین کا بھی مطالبہ ہے، دونوں مطالبہ پورا کر کے ہمیں دکھاؤ۔ بولو بھائی، یہ قرآن و حدیث سے باتیں ہو رہی ہے بھائی، ایسے نہیں کہ کچھ خیالات کی ہے نا، خیالات کی گفتگو ہے، اظہار خیالات نہیں ہے نا، اظہار یعنی حقائق قرآنی، اظہار حقائق دینی ہے یہ سب الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دل سے؟ ہاں، بہرحال ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے بھائی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، کرم فرما دے، اصلاح فرما دے۔ ہاں، کیا شروع میں عرض کیا تھا میں نے؟ ہاں تو ہے بھائی بہرحال تو میرے شیخ رحمہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ ہم سب اللہ والے بن جائیں۔ ہم لوگوں کو کیا خیال ہے، اللہ والے بننا چاہتے ہیں کہ نہیں سب؟ اللہ والے بننا مستحب ہے کہ سنت ہے کہ واجب ہے کہ فرض ہے؟ فرض کفایہ کہ فرض عین ہے؟ واہ بھائی، درس مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اور صحبت اہل اللہ یہ غیر ضروری ہے کہ ضروری ہے؟ مفید ہے کہ مضر ہے؟ اور یعنی شک کے ساتھ مفید ہے یا یقین کے ساتھ مفید ہے؟ ارے بھائی، اب یہ سوچ لو، ایک آدمی نمرود کے پاس بیٹھتا ہے اور ایک آدمی ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بیٹھتا ہے نا، یہ کون سا بیٹھنا یہ مفید ہے، کون سا بیٹھنا مضر ہے؟ اگر یہ نمرود کے ساتھ بیٹھے یہ جنت کا راستہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بیٹھے یا ان کو دیکھے یا ان کی بات سنے یا ان کے ارشاد پر عمل کرے، یہ جنت کا راستہ ہے کہ جہنم کا راستہ ہے؟ ایک آدمی ابو لہب ابو جہل کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے اور اس کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے، گھور گھور کے اس کو دیکھتا ہے
اور بہت مست ہوتا ہے، یہ اس کے لیے مفید ہے یا کہ مضر ہے؟ یہ جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ ہے؟ اور ایک آدمی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، ان کے لیے بے چین ہوتا ہے، ان کی محبت دل میں وہ اپنے دل میں اس کی پرورش کرتا ہے دن رات، اور اس پر خوش ہے۔ حضرت بلال سے ہمیں محبت ہے، ان کے پاس بیٹھ کر وہ خوش ہوتا ہے بلکہ مست ہوتا ہے نا، ان کو دیکھتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے ارشادات پر باتوں پر عمل کرتا ہے۔ یہ مفید ہے کہ مضر ہے؟ یہ راستہ نور کا ہے کہ ظلمات کا ہے؟ جنت کا ہے کہ جہنم کا ہے؟ اور یہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس پر ابلیس خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے؟ اب دیکھ لو بھائی، تو معلوم ہوا کہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھنا یہ مضر ہے اور جہنم کا راستہ ہے، اور خدا تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ اور پیاروں کے ساتھ بیٹھنا مفید ہے، جنت کا راستہ ہے اور اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ یہی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب دیکھ لو بھائی، ایک آدمی جو ہے ابو جہل کے پاس بیٹھتا ہے، ابو جہل ہے نا، اور ابو لہب ہے، اور ایک آدمی جا کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بیٹھتا ہے، اور ابو جہل ابو لہب کے پاس جب بیٹھا، وہ صبح سے لے کر شام تک دن رات دن بھر تقریر کرتا رہا، اور موسلادھار بارش کی طرح سے وہ تقریر کرتا رہا۔ صدیق اکبر کے پاس جا کے بیٹھا، دوسرا آدمی صبح سے شام تک ایک لفظ نہیں بولے، حضرت صدیق اکبر، تو یہ خاموش صحبت تھی، تو وہ وہاں تو تقریر تھی، اور بریانی تھی، پلاؤ اور قورمے سب کچھ، ابو جہل کے وہاں۔ اب یہ صحبت اور یہ صحبت، یہاں خاموش صحبت ہے، اور نہ کچھ کھلایا نہ پلایا وہ آدمی دیکھتا رہا اور دیکھتا ہی رہا اور بیٹھا ہی رہا۔ اب دونوں صحبتیں ہیں، دونوں دوستیاں ہیں۔ اب یہ دوستی ابو جہل ابو لہب والی، یہ مجلس، یہ صحبت، وہ کہاں تک پہنچائے گی؟ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کھلایا نہ پلایا، ہے نا، بلکہ وہاں خاموش رہے صبح سے لے کر شام تک۔ اب بولو، ایک ایک لمحہ، یہ ایک ایسا لمحہ تھا، یہ ایک ایک لمحہ ایسا تھا، انوار الہیہ والا، انوار قرب الہیہ والا، ہے نا، قرب الہی کے انوارات کے ساتھ یہ صحبت، ایک ایک لمحہ ہے نا، اور ایک ایک لمحہ ان کو دیکھتے تھے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہی انوار الہیہ ان کو کھینچ کر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ چہرے میں، ان کی نگاہوں میں، ان کی صحبت میں ایسے انوارات ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ پیغمبر کی بات بھی نہ مانے آدمی تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ پھر وہ مسلمان رہے گا جو پیغمبر کی بات پر بھی جس کو اعتقاد نہ ہو، ایمان نہ ہو۔ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ ہاں، اذا رؤوا ذکر اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ بیان۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کیا ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کو دیکھنا یہ بھی مفید ہے کہ دیکھو گے تو سجدے میں پڑے ہوئے تو انوارات سجدے میں ان کو پاؤ گے، ہے نا، انوارات عبادت میں، عبدیت میں ان کو پاؤ گے۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ اور ان کے دنیاوی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے عجیب الفاظ میں بیان فرمایا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دیکھو جبکہ کہ دکان میں، آفس میں، دفتر میں، کہ کھیتیوں میں، زراعت میں، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ اللہ والے، یبتغون فضلا من اللہ، اپنے اللہ کے فضل کی تلاش میں مشغول ہیں یہ لوگ۔ ارے واہ، سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ ان کی دنیا کو دنیا نہیں قرار دیتے، فرماتے ہیں کہ یہ فضلا من اللہ کے طالبین ہیں، فضلا من اللہ کے فضل کے طالبین، افضال الہیہ کے طالبین نہیں ہے۔ جب یہ کسب معاش میں مشغول ہے، اس وقت کسب معاش ظاہری چیز ہے، لیکن حقیقت میں یہ لوگ یہ طالبین فضل الہی، افضال الہیہ ہے۔ اور اسی فضل من اللہ کے ساتھ رضوانہ کو جوڑ دیا
کہ اس وقت بھی ہماری خوشی کی طلب ان کے ساتھ ہوتی ہے، ہماری رضا کی طلب ان کے ساتھ ہوتی ہے، ہمیں بھولتے نہیں ہیں، ہے نا، یہ ہمیں بھول نہیں سکتے، ہمیں یاد رکھتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچا جانا کیے ہوئے۔ سبحان اللہ تعالیٰ بھی ہم دیکھ لو بھائی میرے دوستو، سبحان اللہ تعالیٰ بھی ہم۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل اللہ کے ساتھ بیٹھنا قرآن و حدیث میں کہاں ثابت ہے؟ آؤ تو ہم ثبوت دکھائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو کہ والدین کافر و مشرک بھی ہو، ان کا احترام ضروری ہے، ان کی خدمت ضروری ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا قرآن پاک کی سورہ لقمان میں، اور مرتے دم تک ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھنے کو فرض قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ ماں باپ مشرک بھی ہے تب بھی۔ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ پھر مومنین کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، اور مومنین میں جو بڑے ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے؟ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ سبحان اللہ بحمدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ہدایت فرمائی کہ برکات والی زندگی چاہتے ہو، برکات والے دو جہان اگر چاہتے ہو، اکابر دین کے راستے پر رہ پڑو، اکابر دین کے راستے پر زندگی گزارو۔ البرکۃ مع اکابرکم، کیا کہوں کہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں اسے کہ قرآن و حدیث کے الفاظ کے کلمات کی کچھ ترجمہ کر کے سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ علامہ بن گئے ہیں اور مجتہد بن گئے ہم لوگ۔ یہ حال ہے۔ اکابر دین کے علوم معارف سے جو مستغنی ہوتا ہے وہ دلالت کے قار دلالت میں جا پھنستا ہے، وہاں ہلاک ہو جاتا ہے وہ۔ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ قرآن و حدیث کے دیکھو اکابر کی نگاہ سے، قرآن و حدیث کے علوم و معارف کو دیکھو، اس کی تشریحات، توضیحات، تفاسیر کو دیکھو اکابر دین کی نگاہ سے، یہ ہے کونوا مع الصادقین۔ تو پھر یہ آدمی حق پر رہے گا، صراط المستقیم پر رہے گا، جنت تک پہنچے گا، اللہ تک پہنچے گا۔ اور کونوا مع الصادقین کے راستے سے ہٹ کر، اکابر دین کی نگاہ سے ہٹ کر اگر اس نے قرآن و حدیث کو سوچا، سمجھا، دیکھا اور اس کی تشریح کی، تفسیر کی، یہ آدمی خدا کی قسم گمراہ ہے، ضال ہے اور مضل ہے، یہ خود گمراہ ہے، اور اس کی باتوں پر آدمی اگر عمل کرے گا تو یہ مضل بھی ہے، ان کی باتوں سے سب لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ واحد راستہ ہے اکابر دین کے راستے پر جمے رہنا، یہی حق ہے، یہی صراط مستقیم ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اب پورے بر صغیر میں، پوری دنیا میں، مسلم ممالک میں ایسی باتیں دین کے نام سے اٹھ رہی ہیں، نعرے اٹھ رہے ہیں کہ بھائی سن کر حیران کی اتنے فتنوں کا مقابلہ آدمی کیسے کرے؟ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ ہر شخص سمجھتا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ ہیں، ہم مجدد الفسانی ہیں، یا کہ امام غزالی ہے، یا کہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام بخاری ہیں، امام مالک ہے، امام ترمذی ہے، اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں رحمہ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ حال ہو گیا آج کل، ہے نا؟ تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا تھا کہ جو اکابر دین سے اپنے آپ کو مستقل سمجھتا ہے اور اہل اللہ کی ضرورت اس کو سمجھ میں نہیں آتی، خود مستقل ہو جاتا ہے۔ جو مستقل بالذات ہوتا ہے وہ مستقل بدذات ہوتا ہے، یعنی دین سے وہ ہٹ جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اور ظلمات میں وہ پھنس جاتا ہے، اور ظلمات میں برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ وہ اندھیروں میں ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نور باقی نہیں رہتا، جبکہ اکابر دین اور اہل اللہ کے راستے سے وہ الگ ہوتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، انکار کرتا ہے، بلکہ اس کے ٹکراتا ہے۔ تو یہ صاف دلیل ہے خدا کی قسم، اس کے پاس انوار دین بالکل نہیں ہے، اس کے پاس نور نہیں ہے، ظلمات ہی ظلمات ہے۔ میری یہ سب بات یاد رکھو میرے دوستو، خدا کی قسم میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں الحمدللہ، اور اکابر دین کے اصول و ضوابط و تشریحات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آئے؟ کوئی ہے تو پوری دنیا میں وہ ہماری باتوں کو غلط دکھا دے قرآن و حدیث کے دلائل کے ذریعے سے، کون ہے وہ شخص؟ کوئی تو ہو، تو اگر کوئی ہے پوری دنیا میں، وہ میں پوری دنیا میں چیلنج پیش کرتا ہوں، کوئی ہو کہ دکھلا دے کہ ہم نے جو دین کی باتیں پیش کی قرآن و سنت کی روشنی میں، اکابر دین کی تشریحات کی روشنی میں، اس کو غلط دکھائے، غلط ثابت کر دے کوئی آدمی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ضد تو ضد ہے،
عداوت تو عداوت ہے، دشمنی تو دشمنی ہے، حسد تو حسد ہے۔ اگر طلب حق ہے تو طالب حق بن کر دلائل شریعہ کے ساتھ قرآن و حدیث کے صحیح دلائل اور اکابر دین کے تشریحات کے حوالے سے کوئی دکھلا دے، ثابت کر دے کہ اس میں کوئی بھی جملہ غلط ہے۔ اگر ایسی کوئی غلطی ہو گئی قرآن و سنہ کی روشنی میں اور اپنے اکابر دین کی تشریحات دینی کی روشنی میں وعدہ کرتا ہوں میں ضرور توبہ کر لوں گا انشاءاللہ، اور اعلان کے ساتھ توبہ کروں گا انشاءاللہ۔ اہل اللہ کے ساتھ تعلق کو اکابر دینی اتنا ضروری سمجھا کہ امام شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ جیسے شخص کہ جو فرماتے تھے کہ انا حر من الحنفیۃ والشافعیہ، ہے نا، ولکن حنفی عملا، کہ مجھے نہ حنفی ہونا ضروری ہے کہ نہ شافعی ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علوم دین سے قرآن و سنت کے علوم سے اتنا مجھے نوازا ہے، اتنا دین کا راستہ میری نگاہ میں بالکل صاف ہے، لیکن پھر بھی میں عملاً بالکل حنفی ہوں۔ اور فرماتے تھے کہ بر صغیر کے مسلمانوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ حنفی رہو، اسی میں دین کی سلامت ہے۔ یہ فرماتے تھے امام شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، اتنے بڑے عالم دین اور امام، اور وہ بھی پھر بالکل پکے نقش بندی ہیں، وہ بھی بالکل پکے نقش بندی ہے، مجددی ہے۔ بات سمجھ میں آتے ہیں میرے دوست؟ وہ بھی تصوف پر اور تصوف کے راستے پر پوری زندگی حضرت نے گزاری ہے۔ بات سمجھ میں، دل دادا تھے اور فدا تھے اس راستے پر، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ، ہے نا۔ اب ایسے بڑوں کو دیکھ کے پھر کہتے ہیں کہ پھر چپ چاپ رہتے ہیں، یا تو کوئی تعویل کرتے ہیں۔ بھائی تعویلات میدان ایسی تعویلات کرتے ہو، میرے دوست یہ سوچو تو صحیح کہ یہ تعویلات میدان قیامت میں بھی کام تو آئیں گی، یہ سوچ لو ذرا۔ وہ بات کرو جو میدان قیامت میں کام آئے، ہے نا۔ ایسی بات کیوں کرتے ہو جو بات میدان قیامت میں جو بالکل ہی گردن پھنسا دے گی؟ ایسی بات سے باز آنا اور باز رہنا ضروری ہے۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بھی کیا ہو گیا کہ حاجی صاحب کے پاس بالکل جھک گئے اور اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا۔ مولانا رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ، مولانا کیا ہے مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، ایسے بڑے حضرات سبحان اللہ سب وہاں جھک گئے حاجی صاحب کے پاس۔ کوئی تو بات تھی میرے دوستو، اس بات نے ان کو اس طرح جھکنے پر مجبور کیا ہے، وہ بات کیا ہے نا؟ جس کے مولانا گنگوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جس کی وضاحت یہ ہے کہ علوم ظاہری تو ہمارے پاس ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات والی زندگی کا حاصل ہونا یکون مع الصادقین پر موقوف ہے۔ اہل اللہ کے راستے ہی میں یہ نعمت عطا ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم حاجی صاحب کے پاس گئے، کہ ہم اس لیے گئے حاجی صاحب کے پاس کہ تاکہ ہماری معلومات معمولات بن جائے۔ کیا تعبیر تھی حضرت کی، واہ واہ واہ، ان کی تعبیر بھی عجیب ہے۔ تب زبردست تفقہ فی الدین پر، تفقہ فی الدین سے ناشی ہے کہ تاکہ ہماری معلومات، یعنی اس کے علم ہی نہیں قرار دیا حضرت نے۔ چند چیزیں ہمیں معلوم ہیں تو اس پر عمل نصیب ہو، تاکہ یہ علم بنے اور زندگی بنے اور ہم اللہ تک پہنچ جائیں۔ اسی لیے گئے حاجی صاحب کے پاس۔ کیا بات تھی میرے دوستو، اپنے علم کو علم نہیں قرار دیا، معلومات قرار دیا حضرت نے، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ کیا بات تھی، کیسی آپ کی ادھر فنائیت تھی، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ یہ نعمت ہے جو اہل اللہ کی صحبت میں ملتی ہے میرے دوستو، اپنے آپ کو مٹانا، فنا ہونا اور بالکل اللہ کا ہو جانا۔ یہ بات اپنے علوم سے اور اعمال سے ہرگز نہیں حاصل ہوتی۔ اہل اللہ کی صحبت ہی ایسی چیز ہے کہ اس سے یہ ابدیت اور فنائیت کی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، ہے نا۔ حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ کیا بات تھی، حضرت کے ملفوظات ایسے عجیب و غریب تھے۔ حضرت کیا فرماتے تھے میرے دوست، سب یہ الہامات تھے، ہے نا۔ حضرت حکیم الامت کے اسی ملفوظ کو خواجہ صاحب رحم اللہ نے اس طرح فرمایا تھا کہ ہم تمہیں بس آگاہ اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کوئی یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ سب الہامات ربانیہ ہیں۔ آپ کو
مکمل تفسیر بیان القرآن کے بارے میں حکیم المت نے خود لکھا ہے، اور ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پورا قرآن تفسیر بیان القرآن بالکل ہر جملہ الہامی ہے، وہاں سے مجھے آتا ہوا ہے، اس کو میں نے لکھ دیا، اور پھر صرف چند دو چار مقامات کا حضرت نے اس کی تعین فرما دی کہ یہ ایسا ہے کہ وہاں سے آ نہیں رہا تھا۔ پھر قرآن و سنہ اور اکابر دین کی تفاسیر کا مطالعہ کر کے جو مجھے راجے سمجھ میں آیا اس کو میں نے لکھ دیا ہے، وہ ملہمات میں سے نہیں ہے۔ اس کو بھی حضرت نے واضح فرما دیا۔ کیا شان تھی ہمارا اکابر دین کی، سن رہے ہیں میرے دوستو، کیا بات ہے نا؟ اللہ اکبر، یہ تھے ہمارے اکابر دین، اپنی طرف سے بولتے نہ تھے، اپنی طرف سے لکھتے نہ تھے، اللہ تعالی کی رحمتوں کی طرف رحمتوں کے منتظر رہتے تھے، وہاں سے کیا آتا ہے۔ مولانا شاہ محمود احمد صاحب الہاوردی رحم اللہ کے پاس جاتے تھے، ہمارے شاہ عبد الغنی صاحب پھولپور رحم اللہ، حضرت سے مولانا شاہ محمود احمد صاحب الہاوردی رحم اللہ کے اشعار کا مجموعہ ہے، کیا نام ہے، عرفان محبت۔ تو حضرت وہ اشعار کو جھوم جھوم کر، مست ہو کر، اچھل اچھل کر پڑھتے تھے، ہاں سناتے تھے حضرت کو، تو کیا عجیب عالم ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی محبت کا، ہے تجلیات الہیہ کے مشاہدہ کا۔ تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپور رحم اللہ جب گاہ بگاہ تشریف لے جاتے تھے، فرماتے تھے مولانا کچھ آیا، مولانا کچھ آیا ہے نا، واہ واہ، قد جاءک من اللہ نور، وہاں سے کچھ آیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ، عجیب شان تھی، ہے نا۔ یہ حضرات خاموش بھی رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خوشیوں کے ساتھ، اور خدا کی قسم انوارات الہیہ، تجلیات الہیہ کے ساتھ وہ خاموش رہتے ہیں، تجلیات و انوارات و تجلیات الہیہ میں ڈوبے ہوئے خاموش رہتے ہیں، لہذا ان کی خاموشی سے بھی انوار الہیہ کی بارش ہوتی رہتی ہے، ہاں، اور بولتے بھی ہیں تو انوار الہیہ کے ساتھ، ہے نا۔ ہر حرف کا حامل انوار و تجلیات الہیہ ہوتا ہے، ہر حرف، ہر لفظ، ہر حرف جو ہے حامل انوار و تجلیات الہیہ ہوتا ہے، اور وہ انوار و تجلیات الہیہ کے امطار یعنی بارش برستی رہتی ہے وہاں ان کے الفاظ کے ساتھ ساتھ، ہے نا۔ جو چپ بیٹھتے کوئی گرا معلوم ہوتا ہوں، اور جو لب کھولوں ایک دریا رواں معلوم ہوتا ہوں، خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا۔ کیا کہوں میرے دوستو، کیا ہو گیا، ہم نے اس میں الارم لگا رکھا تھا، لیکن کیا ہوا کہ وہ بولتا نہیں ہے بیچارہ، کیا ہو گیا، کمال ہے۔ اب میں کیا کروں میرے دوستو، ہاں جو کچھ کہنا چاہتا تھا، جو کچھ دل میں آیا تھا کہ یہ چند جملے ہم سنا دیں گے، وہ ایک جملہ بھی سنانے کا موقع نہ ہوا، جو کچھ چند جملے دل میں حاضر ہو گئے تھے کہ وہ سنا دیں گے، ان میں سے ایک بھی جملے کا سنانے کا موقع نہ ہوا۔ وہ جملے اپنے اکابر دین کی جب یاد آئے تو ہم نے کہا کہ تمہید کے طور پر ایک دو بات کہہ لوں، پھر اس کی سیٹنگ ہوتی رہے گی، اور اس سے ہماری طرف سے سیٹنگ ختم ہو گئی، ہماری سیٹنگ وہ چور چور ہو گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہاں تو حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ بھائی، ہاں کسی فانی فی اللہ باقی باللہ کی صحبت کے بدون، ہے نا، نور فام کسی فانی فی اللہ باقی باللہ کی صحبت کے بدون حاصل نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ بولو تو سب کہو، نور فام کسی فانی فی اللہ باقی باللہ کی صحبت کے بدون حاصل نہیں ہو سکتا۔ ارے واہ واہ، اس کو یاد رکھو، نوٹ کرو اور بالکل یاد کر لو، بھولو نہیں، موت تک کبھی نہ بھولنا۔ ہاں یہ جو کچھ عرض کیا گیا تھا بس وہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہے نا۔ ان ہؤلاء یظنون انہم اولی الناس بی
فإن أولى الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا. اور یہ کہ البرک مع کابرکم المرء على دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالف المرء مع من احب انک مع من احببت. اب جس کے ساتھ محبت ہوگی تو اس کے ساتھ حشر بھی ہوگا، میدان محشر میں اس کے ساتھ حاضر ہوں گے، محشور ہوں گے. اب دیکھ لو کہ کس سے محبت کرنا ہے نا، کس سے قریب ہونا اور کس سے دور ہونا ہے. اب فیصلہ کریں ہم سب لوگ، اپنی اپنی مرضی ہے، اپنی اپنی خوشی ہے. کسی کو نمرود پسند آئے اور کسی کو ابراہیم خلیل اللہ پسند آئے، کسی کو ابو جہل ابو لہب پسند آئے اور کسی کو حضرت صدیق اکبر عمر فاروق پسند آئے. بات سمجھ میں آئی نا. اور کسی کو فساق و فجار ضالین مضلین اور ظلمات میں بسنے والے، زندگی گزارنے والے پسند آئے اور کسی کو مجدد میں ثانی پسند آئے، ہے نا. امام شاہ اللہ دہلوی پسند آئے، امام غزالی پسند آئے، جلال الدین رومی، شمس الدین تبریزی پسند آئے، ہے نا. اسلاف امت اکابر امت پسند آئے. دونوں راستے ہیں. اب دیکھ لینا چاہیے کہ کس راستے پر ہم چلیں گے. تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہے نا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور. اللہ تعالی ہم سب کو اکابر دین کے راستے پر قبول فرمائے، غلط باتوں سے حفاظت فرمائے، غلط راستے سے حفاظت فرمائے. ہمارے حضرت حکیم المت تھانوی فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ میں اپنی ایک ایک مجلس میں اپنے تمام دوستوں کو اللہ تک پہنچا دیتا ہوں. کہ بھائی وہ سب چیزیں ان کو بتاتا ہوں کہ اس پر عمل کرے تو آدمی بالکل اللہ تک پہنچ جائے. فرماتے تھے کیا یہ اللہ تک پہنچانا نہیں ہے؟ یعنی اللہ تک پہنچانے والی باتیں، پہنچانے والے راستے سب حضرت والا پیش فرما دیتے ہیں. اب پھر وہ اس پر عمل کر کے پہنچ جائے ہم، تجھ کو مرشد لے چلے گا تو اس پر یہ تیرا رہرو خیال خام ہے. راہ پر تو بس بتا دیتا ہے راہ چلنا راہ رو کا کام ہے. مراد ماں نصیحت بود گفتے حوالت با خدا کر دے مرفتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ٹھیک ہے، سنا دیتے ہیں. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের সীমাহীন মেহেরবানিতে হযরত ওয়ালা দামাত বারাকাতুহুর মোবারক জবানে এই পূর্ণুর মজলিসে সরাসরি উপস্থিত হয়ে যে আজিমুশান ইলহামি বয়ান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে শোনার তৌফিক দান করলেন। এই বয়ানটি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকেই শুনতে থাকছেন। এ বিষয়ে করাচির গোরফাতুস সালেকিন থেকে ইঞ্জিনিয়ার আমির কামাল সিদ্দিকী সাহেব সংক্ষিপ্ত একটা উর্দুতে মেসেজ পাঠিয়েছেন, সেটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি। बहम्दिल्लाह ताला, आज का अजीम शान इल्हामी दर्स इश्क इलाही जो कि जामिया हकीमुल उम्मत गुलशन अख्तर कम्प्लेक्स के शाह अख्तर भवन मुजद्दिद नगर ढाका से सारी दुनिया में लाइव नशर हो रहा है। माशाअल्लाह, वाह वाह, मुजद्दिद नगर ये 20 ममालिक में 250 से ज्यादा मकामात पर सुना जा रहा है। 20টা দেশে 250 জায়গার থেকেও বেশিতে 250 জায়গার অধিক জায়গাতে শোনা হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ। এখান থেকে তো খালি এক জায়গা अंडरग्राउंड है ना। चलो, वो ममालिक ये हैं: सऊदी अरब, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, अरब इमारात, कतार, अफगानिस्तान, हॉलैंड, ओमान, नेपाल, मालয়েশিয়া, कुवैत, पानामा, ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, घाना, কানাডা এবং আমেরিকা। बस बस देशेर नाम सुना दिले। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सर। पिशावर के जावेद अशरफ साहब के अहलिया अस्पताल में है, खुसूसी अल्लाह ताला जल्द जावेद अशरफ के अहलिया को शिफा अता फरमाए, पूरी पूरी सेहत इनायत फरमाए। चलो भाई, दुआ भी मांगते हैं, है ना। अब अहले उर्दू कहते हैं दुआ मांगना, होना तो चाहिए तो दुआ करना। वो लोग कहते हैं कि दुआ मांगना। अब उनकी जो जबान है, बस क्या करोगे, दुआ मांगना। दुआ को मांगेंगे कैसे? दुआ तो करते हो यार,
لیکن یہ زبان ہے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کی رات میں شب تو رات ہی ہے کہتے شب برات کی رات میں یہ واقعہ پیش آیا. ایسے ہی دعا مانگنا ہے, مزہ آتا ہے سن کر. دعا بھی مانگ لیتے, دعا مانگتے کہاں ہیں وہ دعا تو کرتے ہیں ہے نا. لیکن ان کا جو محاورہ ہے اس میں لطف ہے الگ, زبانی یار من. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم عافنا واعف عنا, اللهم كن لنا واجعلنا لك, اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغسل خطايانا بماء الثلج والبرد ونقي قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, وباعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری کامل اصلاح فرما دیجیے, کامل تزکیہ فرما دیجیے, تعالیہ عنایت فرما دیجیے. اے اللہ مہربان مالک ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. اولیاء صدیقین کاملین میں اپنے کرم سے شامل فرما لیجیے. اپنے اکابر دین کی محبت عظمت اور اتباع کی نعمت سے ہمیں نوازش فرما دیجیے. اے اللہ صراط المستقیم کے انوارات و برکات ہمیں عنایت فرما دیجیے. اے اللہ ہر قسم کی ضلالت اور ہر گمراہی سے, ہر قسم کے فسق و فجور سے ہم سب کو حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, بچوں کو, خاندان والوں کو, دوستوں کو, ان کے حال و یال اور خاندان والوں کو اے اللہ والا بنا دیجیے, متقین بنا دیجیے, منیبین بنا دیجیے, شکرین بنا دیجیے, ذکرین بنا دیجیے. اے اللہ شکر اور صبر کی نعمت عنایت فرما دیجیے. اے اللہ مقربین میں شامل فرما لیجیے, مقربین میں شامل فرما لیجیے. آپ کے دیوانوں میں اپنے کرم سے شامل فرما لیجیے. اے اللہ آپ کی صدق کی طرف ہمیں عطا فرما دیجیے. محبت, معرفت, خشیت عنایت فرما دیجیے. اہل خشیت, اہل محبت, اہل عنابت کی صحبت ہمیں عنایت فرما دیجیے. ہر قسم کے گمراہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے تمام علماء دین, مشائخ امت پر رحم فرمائے, خدام دین پر رحم فرمائے. سب کو اپنے اکابر دین کے متقین بنا دیجیے. اے اللہ تمام علماء دین, مشائخ امت, تمام خدام دین, تمام واعظین ممالک اسلامیہ سب کو اے اللہ والا بنا دیجیے. ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. سب کو اکابر دین, اسلاف امت کی محبت, معرفت اور اسلاف و اکابر امت کی عظمت اور ان کے اتباع کی نعمت سے نوازش فرما دیجیے. اے اللہ مہربان مالک اپنے آپ کو مستقل سمجھنا اور اکابر دین سے منحرف ہونا, مستغنی ہونا, ایسی خرابی سے اور ہلاکت سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ جتنے دینی مراکز, جتنے دینی مدارس, جامعات ہیں, سب کو شرف قبول بخشیے, قبول فرما لیجیے. اور تمام
دینی مدارس اور مراکز کے علماء دین اور خدام کی حیات میں برکت عنایت فرمائے، علم میں برکت، عمل میں برکت، ترقیات عنایت فرمائے، ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجیے، باطن کی بھی اصلاح فرما دیجیے، ہمارے مریضوں کو اے اللہ شفا عنایت فرما دیجیے، دشمنوں سے حاسدین سے حفاظت فرمائے، مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے، دنیا سے متعلق یا آخرت سے متعلق تمام مقاصد حسنہ ضرور بھی ضرور پورے فرما دیجیے، تمام مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے، تمام مشکلات حل فرما دیجیے، سکون اطمینان عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے، اے اللہ تمام مشکل امراض سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن جميع سيء الأسقام ومن جميع سيء الأسقام ومن جميع سيء الأسقام اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام ومن جميع سيء الأسقام اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة يا لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہماری بھانجی کی ایک بچی جل گئی تھی، وہ ہسپتال میں، اس کو کامل شفا عطا فرما دیجیے۔ ہمارے مولانا کوثر کا ایک چھوٹا بچہ NICU میں داخل ہے، اس کو کامل صحت عطا فرما دیجیے، آج جلد مکمل صحت عطا فرما، نامولود ہے، اے اللہ اس کو مکمل صحت عنایت فرما دیجیے اور خوب عافیت کے ساتھ خوب زندگی عنایت فرما دیجیے۔ اور پشاور کے وہ جاوید میاں کی اہلیہ ہسپتال میں ہے، اللہ اس کو جلد مکمل صحت عنایت فرما دیجیے، اور تمام سارے عالم کے تمام احباب محبین کی تمام چاہتیں حاجتیں پوری فرما دیجیے، تمام مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے، ہم سب کو قبول فرما دیجیے، اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے، ہماری ارواح کو، ہمارے قلوب کو، ہمارے اجسام کو اے اللہ جذب فرمائے، جذب فرمائے، جذب فرمائے، اے اللہ اپنے ہی مرضیات پر چلنے کی توفیق ہمیں عطا فرما دیجیے، تمام اغیار سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے، نفس شیطان کے حملے سے اور اس کی دشمنی سے، فتنے سے، شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم اجعل مصابص قلوبنا خشیتک و ذکرک واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والأعمال الذي يبلغ أحبك۔ اللہ ہمارے اکابر دین کے اصول پر، طریق پر جتنی خدمتیں دنیا میں جاری ہیں سب کو قبول فرمائے، اس میں جو کچھ کمی کوتاہی پیدا ہو گئی، زلات، لغزشیں، سب کی اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے اکابر دین کے اصول پر، طریق پر جینا مرنا ہمیں نصیب فرما دیجیے، کون مع الصادقین پر عمل کامل مکمل ہمیں عنایت فرما دیجیے، تمام علماء دین، خدام دین، تمام امت مسلمہ کو یہ نعمت ضرور بھی ضرور عنایت فرما دیجیے کہ یہ حل ہے تمام فتنوں کا، تمام گمراہی کا۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، آہوں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے، ضرور بھی ضرور قبول فرما لیجیے، ضرور بھی ضرور قبول فرما لیجیے۔ مفلسان در کویت سیل اللہ الجمال رویت دست وفشا جانب زمیل ما آخری ور دست برباد ہوئیت نعرہ مستان خوشمی آیدم تاوت جانا چنی میں پایدم خوشتر از ہر دو جہاں جاوت کہ مرابا تو سرو سودا ہوا از کرم از عشق محضر بلم بکن جذب ذکر خیش مشغول امک جذب ذکر خیش مشغول امک جذب ذکر خیش مشغول امک اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.